حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے مجھے ایک لشکر روانہ کیا تو اس لشکر کا امیر بنایا، تو مجھے یہ زوم ہوا کہ میں حضور کا بڑا لاڈلا ہوں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کے محبوب کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ سلام اللہ علیہ۔ تو میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں۔ تو کہا اس کا باپ ابو بکر۔ پوچھا اس کے بعد، کہا عمر۔ اور پھر کہتے ہیں میں حضور سے پوچھتا گیا، آپ نام لیتے کہ میرا نام کوئی نہیں لیا، پھر میں خاموش ہو گیا کہیں میں ان بندوں میں شامل ہی نہ ہوں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، اور پھر عمر ہے، اور پھر عثمان ہے، اور اس کے بعد ہم صحابہ میں تفریق نہیں کیا کرتے تھے کہ کون کس سے اوپر ہے، ان تینوں کے بعد۔ لیکن یہاں پہ میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ جب کبھی بھی صحابہ میں فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو وہ ایکسکلوڈنگ اہل بیت ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام بھی اہل بیت کو ایک الگ سے آئیڈینٹی تصور کرتے تھے، اور محدثین بھی۔ ورنہ تو ظاہر ہے کہ صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں بھی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ سیدنا ابو بکر بھی کبھی یہ جرت نہیں کریں گے کہ کہیں کہ میں رسول اللہ کو فاطمہ سے بڑھ کے محبوب ہوں، کبھی بھی نہیں یہ جرت کریں گے۔ اس کے الٹ آپ کو حدیثیں بخاری مسلم میں مل جائیں گی، وہ ٹاپک الگ ہے۔ میں ایک آپ کو ایک شرعی مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ محدثین کے ہاں، صحابہ کے ہاں جب کبھی بھی صحابہ کی فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ادر دین اہل بیت ہوتا ہے، یعنی اگر یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں حضرت فاطمہ، حسن و حسین، حضرت علی شامل نہیں ہے، ان کا مقام وہ ہاں وہ الگ سے ہیں، وہ کیٹیگری الگ ہے، وہ اہل بیت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ اور یہ اہل بیت کی کیٹیگری اتنی سٹرونگ ہے، آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے فضائل پہ چیپٹر الگ ہے، اہل بیت پہ الگ ہے، اور امہات المومنین پہ الگ ہے۔ ایون امہات المومنین کو بھی اہل بیت سے الگ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کی ٹرم جو محدثین کے ہاں مانی جاتی ہے، اگرچہ امہات المومنین بھی اہل بیت ہیں، لیکن وہ اسپیسیفکلی سیدنا علی، حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کے لیے۔ تو یہ میں آپ کو کیٹیگری بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ خود مولا علی علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، محمد ابن حنفیہ نامی ایک عورت سے حضرت علی کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا محمد۔ حضرت فاطمہ کی زندگی میں تو حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی، وہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ بعد میں انہوں نے کچھ شادیاں کی، اس سے بھی اولاد ہوئی، جس میں حضرت سیدہ حنفیہ نامی ایک عورت تھیں، ان سے ایک بیٹا تھا محمد ابن حنفیہ۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو بکر کے فضائل کے چیپٹر میں کہ محمد ابن حنفیہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے پوچھا، ابا جان بتائیں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر۔ تو میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا عمر۔ اور ان کا میں تیسری دفعہ میں نے سوچا کہ میں اگر پوچھا تو یہ عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ کا ہی نمبر ہوگا، لیکن وہ تو علی تھے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے، اور پھر بھی کہ میں عام مسلمانوں سے ایک مسلمان ہوں۔ میں بھی مسلمان ہی ہوں، بہت بڑا پیر فقیر یا کوئی اپنے آپ کو ایکسٹراڈنری نہ ماننا شروع کر دے۔ اس حدیث میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو خود مولا علی نے بیان کیا ہے۔ پھر بخاری مسلم میں وہ جو حدیث ہے سقیفہ بنی ساعدہ والی، جو اختلاف ہوا تھا، اس میں آپ کو پتا ہے سیدنا علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابو بکر کی 6 مہینے تک، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ بیمار ہو گئیں، ان کی تیمارداری کرتے رہے، پھر سیدہ فاطمہ فوت ہو گئیں۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد دیکھا کہ لوگوں کا رجحان ان سے کم ہونا شروع ہو گیا۔ جب تک حضرت فاطمہ زندہ تھی تو ظاہر ہے نبی اسلام کا ایک وہ معاملہ تھا، تو پھر انہوں نے حضرت بکر کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے گھر آئیں اور اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے آنا۔ اس حدیث کو روایت سیدہ عائشہ کر رہی ہیں، اور حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ اور اماں عائشہ کہتی ہیں کہ سیدنا علی کی ایک خواہش تھی کہ حضرت عمر نہ جائیں، کیونکہ ان کے مزاج میں ذرا تیزی تھی۔ تو حضرت ابو بکر حضرت علی کے گھر جانے لگے تو حضرت عمر نے روک لیا، ان کا آپ کو میں اکیلے نہیں جانے دوں گا۔ ہائے ہائے، ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے نا،
انہوں نے کہا اللہ کی قسم نبی کے گھر والوں سے ہمیں کوئی شر کی امید نہیں ہے. ان کو تھا کہیں بلا کے ایجنسیوں کے ہاتھوں گرفتاری نہ کروا دیں. آج کے دور میں بات کروں تو حضرت بکر اکیلے گئے. سیدنا علی نے حضرت بکر سے کہا کہ اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس امر خلافت میں، ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی قربت کے ناطے اور آپ کے اہل بیت ہونے کے ناطے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس مشورے میں شامل کرنا چاہیے تھا. تو سیدنا ابوبکر نے رونا شروع کر دیا. رونے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ ٹیکنیکلی مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے. لیکن وہ کیوں ہوا وہ میں نے پورا 3 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا. مسئلہ 55B، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. جب رونا شروع کیا تو سیدنا علی نے کہا کہ بس اب میں آپ کی اعلانیہ بیعت کروں گا. یہ ہے للہیت